بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں ایک جو ذکر ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ بلی پوری طرح سے تھیلے سے باہر آ رہی ہے۔ کون کہاں کھڑا ہے، کس کا لبرلزم ہے، کون کتنا فنڈو ہے، کون کتنا کنزرویٹو ہے، کون کتنا قدامت پرست ہے، کون کتنا کسی کے عشق میں مبتلا ہے، کون کتنا جو ہے وہ اس کی کیا مصالحت ہے، اس کی کیا مصلحت ہے، یہ تمام اب پردے کے اوپر ایک پردہ اسکرین جو ہے اس کے اوپر واضح صورتحال جو ہے وہ ابھرنا شروع ہو گئی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی سیاسی مخالفت کے باوجود اپنی سیاسی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کی ایک بہترین صورت ہمیں اب نظر آتی ہے۔ مثلاً آج تحریک لبیک پاکستان، جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے کسی زمانے میں پابندی لگائی تھی اور پھر ہٹائی تھی، وہ اس نے اپنے جو مبینہ ان کے جو یعنی قتل عام کہہ سکتے ہیں، جو ان کے الزامات ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کھڑی ہونے کو تیار ہے۔ اور آج اصل میں ٹی ایل پی کی جو ہڑتال ہوگی اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چھپنا چاہتی ہے، اور اس کا اظہار کل سہیل آفریدی جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، انہوں نے اپنے ایک ویڈیو پیغام کے اندر کیا۔ عمران خان صاحب اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد انہوں نے اصل میں مرید کے کو فوکس کیا ہے، جہاں پہ ان کے نزدیک یا جو پاکستان تحریک انصاف اور ٹی ایل پی کے مطابق بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اس تحریک لبیک کی جو موجودہ دھرنے کی کیفیت تھی یا جو احتجاج کے لیے وہ اسلام آباد آ رہے تھے، اس کی تصدیق بہت سارے ذرائع سے ہم نے خود کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمیں ابھی تک جو بہت ساری جو ذرائع ہیں وہ کنفرم نہیں کر رہے کہ کتنے لوگ مرے ہیں، اور کتنے مرے بھی ہیں یا نہیں مرے ہیں۔ اصل میں یہ 26 نومبر کو جس طرح سے اسلام آباد کے اندر لوگ آئے تھے، اور پھر یہاں پہ کچھ پولیس والے بھی شہید ہوئے تھے، اور اسی طرح سے کچھ جو ہیں رینجرز اہلکار بھی، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو پختونخوا سے آنے والے یا تحریک انصاف کے کچھ کارکن جو تھے وہ بھی اس میں شہید ہوئے تھے۔ تو دونوں طرف سے کیجویلٹی ہوئی تھی، مگر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ پوری سوشل میڈیا کیمپین جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا، اور وہ آغاز یہ ہوا کہ سینکڑوں لوگ مار دیے گئے، اور وہ سینکڑوں میں وہ جو 12 یا درجن بھر معصوم شہری، معصوم لوگ جو کہ کارکن تھے اور ملا کے ان کو پولیس والے تھے، وہ شہید ہوئے۔ تو اس کے بعد ان کے حق کے لیے کوئی نہیں بولا، اور وہ جو ایک سینکڑوں کا ہوا کریٹ کیا گیا تھا، اس کا نقصان ان جانوں کو ہوا، ان کے خاندانوں کو ہوا، ان کے لواحقین کو ہوا جو کہ اس تاریک راہوں میں جو ہے وہ مارے گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جہاں سے بھی اسٹریٹ پاور ان کو ملنا چاہتی ہے، لینا چاہتی ہے، اس کے پیچھے وہ چھپنا چاہتے ہیں، اور اپنا احتجاج ثابت کر کے، جو کل بھی ہم نے بات کی تھی، وہ یہ سمجھتے اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں سیاسی طور پر اور پولیٹیکلی۔ اب کوئی نظریات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے وہ سابقہ ٹویٹ جو کہ اپنے دور میں وہ وزیر اعظم کے طور پہ کہا کرتے تھے، ان کے جو بیانات ہیں وہ کیا کہتے تھے، وہ ذرا سنیے گا۔ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے، یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں۔ میں ان عناصر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا۔ اگر آپ یہ کریں گے، میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، لوگوں کی پراپرٹیز، لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی۔ ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے، ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے۔ میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں، وہ مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے لیے۔ ٹی ایل پی کے بارے میں یہ سارے خیالات عمران خان صاحب کے تھے، لیکن آج عمران خان صاحب اسی ٹی ایل پی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کیا جائے، شہروں کے اندر جو ہے وہ نکلا جائے، اور 26 نومبر کو بھی انہوں نے مکس کر دیا اور سب۔ تو بہت سارے احتجاج اس سے پہلے بھی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے کامیاب نہیں ہوئے، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو احتجاج ہوتے ہیں جو کہ مکس اچار کے طور پر ہوتے ہیں، اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ پولیٹیکل طریقے سے بات چیت جو ہے وہ کرنا چاہیے، پولیٹیکل طریقے سے آگے نکلنا چاہیے۔ اب اس پوری صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف اور ٹی ایل پی ایک صفحے پہ آ گئے ہیں،
وہی ٹی ایل پی جس کے بارے میں بہت سارے خاص کر کے ہمارے دوست فواد چودھری صاحب ایک بہت لبرل آدمی ہیں, حق بات کہتے ہیں, اکثر بہت مناسب بات کرتے ہیں. انہوں نے آج بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ اور وہ مستقل تحریک لبیک کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, مگر پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے کھڑی ہوئی ہے لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے اس موقع کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتی ہے اور وہ اس احتجاج سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی ان کے ہاتھ کچھ آنے والا ہے. دوسری طرف سہیل آفریدی صاحب جو کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان کے اوپر ایک افغانستان نے ایک محدود وار جو ہے مسلط کی ہے اور پاکستان جو ہے اس کے اوپر خوارج کے خلاف کارروائی کر رہا ہے, آج ایک بہت بڑا حملہ نارتھ وزیرستان کے اندر ہوا ہے. ڈھکی جو وہاں پہ ایک فورٹ ہے وہاں پہ اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. ڈرونز کے ذریعے سے اطلاعات ہے جو خراسان ڈائری کو میں پڑھ رہی تھی, ان کا جو بڑا ایک مستند اکاؤنٹ ہے وہ اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہاں جو ایک قلعہ تھا اس کے اوپر جو اٹیک, جو کہ ظاہر ہے کہ پاکستان آرمی کے پاس ہے, اس کے اوپر جو اٹیک کیا گیا اس میں انہوں نے ڈرونز استعمال کیے اور یعنی اپیرنٹلی لگ رہا تھا کہ ڈرونز آ رہے ہیں, لیکن 6 خودکش حملے یعنی انگیج کیا پاکستان کی فورسز کو وہاں پہ, اور 6 خودکش حملہ آور جو ہیں وہ داخل کیے جو کہ ٹکرائے اس کے ساتھ, اور تقریباً کوئی اس وقت تک 7 کے قریب جو فوجی اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے. جو خوارج ہیں وہ بھی اس میں جہنم واصل ہوئے ہیں. لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ خیبر پختونخوا کے امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے, جب آئے دن جو ہے وہ خوارج حملہ کر رہے ہیں, جب آئے دن فوجیوں کی, ہمارے جوانوں کی لاشیں وہاں سے آ رہی ہیں, سویلینز کی لاشیں آ رہی ہیں, عوام جو ہیں وہ امن چاہتے ہیں, عوام جو ہیں وہ پیس چاہتے ہیں اس پورے ریجن کے اندر, جو اپنے گھروں سے بے گھر رہے ہیں, کئی مرتبہ رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ امن ہو. اس صوبے کا وزیر اعلیٰ, اس کی ترجیحات آپ چیک کیجئے. کل وہ آئے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے, ٹھیک ہے ان کو آنا تھا, یہ ان کا حق بنتا ہے, ان کے وہ لیڈر ہیں, ان سے ملنا چاہیے, ان کو ملاقات کا حق بھی ملنا چاہیے تھا. لیکن وہ 2-2.5 گھنٹے وہاں رہنے کے بعد پھر اسلام آباد میں ہی رہے, اور پھر وزیر اعظم نے ان کو مبارکباد کا فون بھی کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے آج ایک سیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہ اجلاس بھی طلب کیا. اس میں مختلف اور بھی موضوعات تھے, جس میں مین ایشو جو تھا وہ سیکیورٹی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گندم کے مسائل کو حل کرنا صوبوں کے ساتھ, اور اس کے ساتھ جو افغان مہاجرین ہیں ان کے واپسی کے حوالے سے مزید اہم فیصلے کرنا تھے, جو کہ اس جو میٹنگ بلائی گئی تھی اس کا اہم ایجنڈا تھا. اس میں عسکری قیادت بھی متوقع ہے اور آنا تھی, اور ساتھ ہی تمام وزرائے اعلیٰ, وزیر اعظم آزاد کشمیر, گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ, وہ بھی یہاں پر آنے تھے. یعنی پوری قومی قیادت کو یہاں پر آج جو ہے وہ آنا تھا. لیکن سہیل آفریدی صاحب کی ظاہر ہے ترجیحات یہ نہیں ہے, انہوں نے اس میٹنگ میں آنے سے انکار کیا ہے, اور ان کے صوبے کے اندر اس وقت گندم کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. ان کے پاس گندم نہیں ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے عوام جو ہیں ایک بہت بھاری قیمت, یعنی آٹا پہلے ہی مہنگا ہو چکا ہے اور ان کے لیے بہت مسائل ہیں. مگر سہیل آفریدی صاحب کی ترجیحات ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہیں. ان کی ترجیحات ملٹری آپریشن کو رکوانا ہے, ان کی ترجیحات عمران خان صاحب کی رہائی ہے, اور ان دونوں کا کنیکشن جو ہے وہ اس کے لیے دباؤ بڑھانا ہے. دباؤ کہاں سے بڑھے گا؟ ظاہر ہے کہ جو دباؤ ہے وہ خیبر پختونخوا سے بڑھے گا, اور دباؤ تب بڑھے گا جب انفارچونیٹلی دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کڑیاں وہ آپس میں ملتی ہوئی دکھائی دی ہیں. کل سہیل آفریدی نے انڈیپینڈنٹ اردو سے قرۃ العین شرازی سے بات کی, اور اس میں بھی انہوں نے یہ بات جو ہے وہ واضح طور پر کی کہ وہ ملٹری آپریشن جو ہے رکوائیں گے. یعنی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد بھی وہ اس معاملے کے اوپر کھڑے ہیں. تو اب اصل سوال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی جو ترجیحات ہیں وہ ایک ایسے وقت میں صرف عمران خان صاحب کی رہائی اور صرف جو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہے اس کو رکوانا ہے, تو پھر اس صوبے کا مستقبل کیا ہوگا؟ پھر وہ انٹینشنز جو ہیں وہ کیسے سامنے آئیں گی؟ اور کل خواجہ آصف صاحب میرے پروگرام پہ تھے, انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ اگر یہ ریاست کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ خود کو ایکسپوز کریں گے. یہ آگے جس طرح کے معاملات بڑھ رہے ہیں اس میں یہ اپنے آپ کو, یعنی وفاقی حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ رہے, لیکن یہ جس طرح سے آگے بڑھیں گے یہ خود کو ایکسپوز کریں گے. ان کے انٹینشنز, ان کے ارادے,
ان کے یعنی پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے اندر، اور ان کی اپنی پارٹی کو بھی نقصان ہوگا. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے انٹینشنز جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، بلکہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ امن چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اگر افغانستان کا حصہ خدا نخواستہ بن جاتا ہے خیبر پختونخوا تو کیا ہوگا. یہاں پہ جو اپنا ملک نہیں چلا پا رہے، جہاں پہ اپنا ایک انریسٹ ہے، وہ کس طرح سے پورے یہ جو ان کی ایک اب اسٹریٹجک ڈیپتھ ان کی شروع ہو گئی ہے، کسی زمانے میں ہماری تھی، اب ان کی شروع ہو گئی ہے، وہ کس طرح سے اس کو چلا پائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اندر بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں، اور وہ یہ سوچ سکتے ہیں، وہ سوچ یہ مزید پروان چڑھے گی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی اس طرح کی پالیسیز کو جو ہے اس کی حمایت کرنی چاہیے جو طالبان کے حق میں ایک طرح سے محسوس ہوتی ہے اور ہے. ان کے ساتھ دہشت گردوں کے خاتمے کے علاوہ ان سے ڈائلاگ کی بات کرنے کی بات کرتی ہے. یہ کون سا یعنی ملک ہے، ریاست ہے جو کہ یا سیاسی جماعت ہے جو کہ اس طرح سے افورڈ کر سکتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی بہت مشکلات پیدا کرے گی یہ پالیسی جو عمران خان صاحب جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں، یا سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں. اب یہ ان کے صوبے کے لوگوں کو پوچھنا چاہیے جنہوں نے ووٹ دیا ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ امن چاہتے ہیں یا آپ جو یہ خوارج ہیں ان کی بہکونی کرنا، ان کی سرکوبی کرنا جو ہے وہ آپ کیوں نہیں چاہتے. یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہونی چاہیے. یہ سوال پوچھنا چاہیے. کل خواجہ آصف صاحب نے انکشاف کیا کہ باجوہ صاحب جو تھے، جب حکومت بدل بھی گئی پی ڈی ایم کی، کور کمانڈر جو ہے وہ انہوں نے لگا دیا تھا پشاور کا. اس سے پہلے ہی جب ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل ہوئے تو پشاور کا کور کمانڈر جنرل فیض کو لگا دیا گیا، اور جنرل فیض جو ہیں وہ وہاں سے لوگوں کو لائے، انہوں نے یہاں پہ بسایا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نور ولی محسود کو بلٹ پروف گاڑی کس نے دی تھی، اور اس کو وہی نور ولی محسود جو کہ اس وقت پاکستان کے جو ملٹری وہاں پہ لوگ ہیں ان کے اوپر وہ کارروائیاں کروا رہا ہے، جو کہ اس وقت پاکستان کے مخالف ہے، جو تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ ہے، خوارج کا سربراہ ہے. انہوں نے یہ کل ہمارے پروگرام میں انکشاف کیا اس بات کا کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض بعد میں بھی فیسیلیٹیٹ کرتے رہے، لوگوں کو لاتے رہے عمران خان صاحب کی رخصتی کے بعد بھی، اور یہ سب کام جو تھا یہ شروع عمران خان صاحب کے دور میں ہوا تھا. ان سے یہ سوال بھی ہم نے پوچھا کہ آپ بعد میں بھی نومبر میں بھی گئے تھے، پھر نومبر 22 میں، تو انہوں نے کہا ہم ضرور گئے تھے، لیکن یہ سب چیزیں جو تھیں وہ چلتی رہیں، اور ابھی بھی انہوں نے کہا کہ ہم جانا چاہتے تھے مگر ہمیں وہاں سے ویزا جو ہے وہ انہوں نے ہمیں اجازت، یہ حالات خراب ہو گئے اور انہوں نے پھر یہ آئیڈیا ڈراپ کر دیا کہ وہاں پہ جانا جو ہے وہ فضول ہوگا، اور پھر ملا متقی جو ہے وہ دلی پہنچ گئے. بہرحال یہ ایک بہت ہی ایک کمپلیکسڈ صورتحال تھی جس کو ہم کم از کم میں اپنے کالمز میں، اپنے ولاگز میں ہمیشہ اس پہ بات کرتی رہی ہوں کہ یہ اتنی آسان صورتحال نہیں ہے، مگر اب یہ لوگوں کو واضح طور پر نظر بھی آنا شروع ہو گئی ہے. اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں ابھی اس کے اوپر بات کرنا میرا خیال ہے کہ بہت ارلی ہوگا، لیکن یہ مقاصد بھی اب لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گئے. آہستہ آہستہ سب چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہے. ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ کل سے شروع ہیں، اور قطر نے اس کی ثالثی کی پیشکش کی تھی جس کو کہ قبول کیا گیا. کل کابینہ کے اجلاس پہ بھی وزیر اعظم نے اس کے اوپر بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ قطر فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے. اب اس وقت جو ہے یعنی آج یہ قطر کے اندر جو مذاکرات ہیں وہ ہو رہے ہیں. اس کے اندر جو وزیر دفاع ہیں مولوی محمد یعقوب مجاہد وہ بھی اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں، جو کہ طالبان حکومت کو ریپریزنٹ کریں گے. پاکستان کی طرف سے بھی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اور آئی ایس آئی چیف جو ہے وہ بھی جائیں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ان مذاکرات کے اندر جو ہے وہ شرکت کریں گے. اسحاق ڈار صاحب جو ہے انہوں نے قطر کی مسلسل جو ہے وہ حمایت بھی کی ہے، اور امن کو فروغ دینے کے لیے بھی انہوں نے اس معاملے کے اوپر قطر کے جو وزیر خارجہ کا فون آیا تھا پرسوں ان کے ساتھ بات کی تھی. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا. افغان طالبان جو ہیں وہ کیا اپنی شرائط سامنے رکھتے ہیں اور وہ شرائط رکھیں گے. پاکستان ان شرائط کو منظور کرے گا یا نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان نے ان کی جو شرائط ہیں ان کے اوپر بہرحال جو ہے وہ تجارت کے کھولنے کے حوالے سے ہو، لیکن پاکستان کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی جو سینکچریز ہیں وہاں پہ
افغانستان کے اندر جو وہاں پہ ان کی پناہ گاہیں ہیں، جو وہاں پہ ٹی ٹی اے، جو کہ اب ایک اور میں نے شروع میں جیسے کہا کہ آہستہ آہستہ بلی تھیلے سے باہر آ رہی ہے، ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی ایک ہی چیز ہے، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ہماری اپنی غلط پالیسیاں ضرور رہی کہ ہم سمجھتے تھے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، کوئی گڈ اور کوئی بیڈ نہیں ہے، سب کے سب جو ہیں پاکستان مخالف ہے۔ اور اب پاکستان، کل وزیر دفاع نے، خواجہ آصف صاحب نے میرے پروگرام پہ یہ بھی کہا کہ اب ابہام دور کر لیے گئے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، کوئی گڈ طالبان نہ ہو، کوئی بیڈ، یہ سب جو ہے جس طرح ریاست نے اپنی پالیسیوں میں ان کو اثاثے ڈکلیئر کیے تھے، ان اثاثوں کو ختم کریں اور آہستہ آہستہ پاکستان کے اندر بھی امن کریں اور اس خطے کے اندر بھی امن ہونا چاہیے، اور اس کا آغاز اگر ہو گیا ہے تو یہ بہت خوش آئند ہے۔ لہٰذا پاکستان اپنی ڈیمانڈ ان کے سامنے اگر رکھے گا، وہ تسلیم کریں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ لگتا نہیں ہے کہ وہ تسلیم کریں، کیونکہ ان کے ساتھ ہندوستان کی حمایت ہے، اور ہندوستان اور افغانستان ایک ہی سکے کے اب دو رخ ہیں، اور اسی طرح سے اسرائیل اور ہندوستان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ کیا اسرائیل، افغانستان اور ہندوستان، یہ سب جو ہے یہ ایک جوائنٹ ان کا وینچر ہے پاکستان کے خلاف کارروائی کرنا، تو یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، اس کے اوپر آپ کو ضرور سوچنا چاہیے۔ چلتے چلتے ایک بات ضرور میں آپ کے سامنے رکھوں کہ کل پاکستان سپریم کورٹ، یعنی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے اس کا الیکشن تھا۔ اس الیکشن میں ہارون رشید صاحب جو کہ آسما جہانگیر گروپ کے تھے، ان کو انڈیپینڈنٹ گروپ کہا جاتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ تو آصف توفیق صاحب تھے، ان کا مقابلہ تھا، جماعت اسلامی کے یہ ہیں اور ان کو پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی تھی۔ یہ وہی پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی تھی جو چند دن پہلے حافظ نعیم الرحمان صاحب کے خلاف کیمپین کر رہی تھی، اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایک پوری منظم کیمپین جو ہے اس کا آغاز کیا گیا تھا، انہی کے کینڈیڈیٹ کو پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی تھی۔ مگر ہارون رشید صاحب کو ایک تاریخی کامیابی ملی ہے، اور کہا یہ جا رہا تھا، اہم کیوں ہے یہ، اس کی اہمیت یوں ہے کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ 26ویں ترمیم کے حق اور مخالفت میں ہوگا۔ حامد خان گروپ کے نے سپورٹ کیا، جو کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے گروپ، اور انہوں نے آصف توفیق صاحب کی سپورٹ کی، ان کو شکست ہوئی ہے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ 26ویں ترمیم کے حق اور مخالفت میں یہ ایک ریفرنڈم ثابت ہوگا بار کونسلز کے اندر۔ یہ ایک ریفرنڈم ثابت ہوا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ بار کونسلز نے 26ویں ترمیم کے حق میں ہارون رشید صاحب کو ووٹ دیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اپوزیشن یہ سوچ رہی تھی کہ ان انتخابات کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اگر ان کے کینڈیڈیٹ کی جو کہ 26ویں ترمیم کی مخالفت میں ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں تو ایک ملک گیر تحریک جو ہے اس کا آغاز ہو سکتا ہے، جس میں کہ اپوزیشن کی جماعتیں بھی شامل ہوں، جس طرح کہ جوڈیشل موومنٹ پہلے ہوئی تھی۔ مگر لگتا ہے ایسے ہے کہ ان کو بہت شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کم از کم جو بار کونسلز ہیں وہ سپریم کورٹ اور 26ویں ترمیم کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے ایک بہت اہم سوال ہے کہ کیا 27ویں ترمیم بھی اب جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے؟ اس کو دیکھنا، بہرحال اس کے اوپر ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ دیکھنا ضروری ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔